اب دیکھیں نا، جسے اللہ اپنے پیارے نبی کے قدموں میں جگہ دے رہے ہیں، اب اندازہ کر ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، اللہ کے ہاں کیسے مقبول بندے ہوں گے وہ۔ ہم اور آپ اللہ ایمان کے ساتھ موت دے دے، پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جو آج بھی جنت میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جس حصے میں ممبر اور گھر سے جو مقام ہے، جگہ ہے، فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا اللہ نے جنت سے اتارا ہے، یہ جنت میں جائے گا، تو وہ تو آج بھی جنت میں ہے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، یا اللہ موت بھی شہادت کی دے اور جگہ بھی مدینہ دے۔ فرمایا کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا عمر مانگتا تو اللہ سے شہادت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اور مانگتا بھی جنت مدینہ مانگتا ہے، اللہ کے رسول کے قدم مانگتا ہے۔ دل میں یہ خیال آتا تھا، لیکن پھر سوچتا تھا اللہ کر سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر، اللہ نے دونوں باتیں میری قبول کر دی، اللہ نے شہادت بھی دے دی۔ محرم کا مہینہ آج اس کی 3 تاریخ ہے، اور اگلا جمعہ 10 محرم کا ہے۔ ویسے تو یہ سارا مہینہ محترم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے احترام بخشا ہے، لیکن اس کا جو 10واں دن ہے، 10ویں تاریخ ہے 10 محرم، جسے عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا احترام اور زیادہ ہے، اور یہ احترام پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ کی حیات طیبہ میں بھی اس دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو روزے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس دن کے روزے کا میں بھی ارادہ کر لوں، آپ بھی انشاءاللہ، تھوڑی سی محنت ہے اور اجر عظیم ہے۔ 1 محرم جو پہلی تاریخ ہے محرم کی، اس دن ایک عظیم سانحہ عالم اسلام کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی مسلمان کے سامنے شجاعت، بہادری، دلیری اور قوت، غیرت، حمیت کی مثال اور اس کی نظیر سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب قسم کی غیرت اور حمیت عطا فرمائی تھی، غیرت دینی جو اللہ کو پسند ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ سب سے منفرد نظر آتے ہیں، واقعات میں، حقائق، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حصہ عطا فرمایا تھا غیرت ایمانی میں سے۔ ویسے تو ایمانی غیرت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے، اور صحابہ کرام میں زیادہ تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ الگ شان رکھتے تھے اس میدان میں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ شفیق، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کے دین کے بارے میں اشدہم فی امر اللہ عمر، سب سے زیادہ غیرت کھانے والے اور سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرنے والے، فرمایا میری امت میں عمر فاروق۔ اور فرمایا کہ احیاہم عثمان، سب سے زیادہ با حیا، شرم و حیا والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، واقضاہم علی، اور سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ۔ آپ نے چاروں کے مناسب بیان فرمائے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ان سے بے پناہ محبت،
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ حضرت ابو بکر، فرماتے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے بعد ہمیں جو شخص پسند تھے، اللہ کے رسول کو جو شخص پسند ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بہترین انسان فرمایا اللہ کے رسول کے بعد یہ ہے۔ فرمایا وبعد ابو بکر خیر الناس بعد ابی بکر عمر، فرمایا کہ لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بہترین انسان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام بھی اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے۔ چلو حل تک ہے نا، صحابہ کرام بھی اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے کہ حضرات شیخین کا مقام، مرتبہ، منصب یہ سب سے منفرد۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غزوے میں امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا۔ امیر اسے بنایا جاتا جس پر اعتماد ہو، جس پر اعتبار ہو کہ یہ کمان کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو دل میں ہوتا وہ زبان پر ہوتا۔ انہوں نے جاتے جاتے فرط محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ فرماتے میں سمجھا میرے نام آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ملتے وہ یہ سمجھتا کہ اللہ کے رسول کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت، آپ کے اخلاق اتنے بلند، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہر ملنے والا سمجھتا کہ اللہ کے رسول کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت۔ تو انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرماتے میں سوچ رہا تھا میرا نام آئے گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرمایا میری مراد، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مردوں میں؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد سے۔ ثم من، فرمایا پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد سوچ رہا تھا میرا نام لے گا۔ فرمایا ثم عمر، پھر مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا، پتہ نہیں میرا نام کب آئے۔ پھر خود فرماتے سارے زندگی میں پچھتاتا تھا میں نے ایسا سوال کیوں کیا اللہ کے رسول، ایسا سوال کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہیتے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی نگاہ بھر کر دیکھے ہمت نہ ہوتی تھی، انتہائی حیا کی وجہ سے۔ ایسا ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر مبارک نیچے ہوتی تو صحابہ کرام آپ کو خوب تکتے، خوب لطف اندوز ہوتے آپ کے دیدار سے، لیکن جیسے اللہ کے رسول کی نگاہیں مبارک اٹھتی سب کے چہرے نیچے ہو جاتے۔ لیکن این اس وقت جب آپ کی نگاہیں اوپر ہوتی، دو شخصیت تھی جو آپ کو تب بھی جی بھر کر دیکھ رہے ہوتے اور آپ ان سے مسکرا کر بات کر رہے ہوتے، وہ حضرت شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ کے رسول اس عالم میں بھی ان کو مسکراتے، اتنی گہرائی تھی اور اتنی اپنائیت کہ اس وقت یہ جی بھر کر تب بھی دیکھ رہے ہوتے اللہ کے رسول، وہ آپ مسکرا کر ان سے بات کر رہے ہوتے۔ باقی صحابہ میں ہمت نہیں ہوتی تھی انتہائی ادب کی وجہ سے۔ یہ ادب کا ایک مقام ہے کہ جیسے استاد سامنے ہو تو شاگرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے استاد دیکھتا تو شاگرد شرم سے سر نیچے کر لیا کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بے پناہ محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بخاری شریف کے حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زبان سے یہ سنتا رہتا تھا میں اکثر یہ بات کہ آپ جب بھی کوئی واقعہ بتا رہے ہوتے، کوئی بات کر رہے ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا ذکر بیچ میں آ جاتا۔ مثال سے سمجھاتے، آپ فرماتے مثال ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے، ودخلت انا و ابو بکر و عمر، میں حضرت ابو بکر
اور عمر ہم واپس آئے فلاں جگہ سے آئے. وخرجت انا و ابو بکر و عمر, میں ابو بکر عمر فلاں مقام کی طرف گئے, وہاں نکلے. یعنی اللہ کے رسول کی زبان پر اکثر ابو بکر اور عمر ہوتے. اندازہ کریں نا, اللہ کے رسول کی مبارک زبان پر ایک صحابی کا نام آ جانا, وہ فخر محسوس کرتے تھے. اور ایک موقع پر تو ایسا ہوا, آپ نے اپنائیت کا اظہار اس درجے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا ایمان ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام ہیں, آپ کے خادم ہیں, آپ کے نوکر ہیں, اور یہ ان کے لیے سرمایہ فخر ہے, یہ ان کے لیے اعزاز فخر ہے. آپ کا غلام بن جانا یہ بہت بڑی بات ہے. جس پر آپ ہاتھ رکھ دیں, ہاں یہ میرا غلام میرا امتی ہے, تو اس کے تو نصیب جاگ گئے. ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے روانہ ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے محبت کا اظہار اس انداز سے فرمایا لا تنسا یا اخیا فی دعائک, اے میرے بھائی, میرے چھوٹے بھائی, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے بھائی کا ساری زندگی میں اس کی لذت محسوس کرتا تھا, اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ غلام کو میرے آقا نے اپنا بھائی کہا محبت میں, مجھے اپنائیت کے احساس دلانے کے لیے. تو اللہ کے رسول کے اتنے چہیتے صحابی کہ ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے, اس تعلق, اس قریبی تعلق کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنی گہرائی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ. اس لیے آج دیکھیں روزے کے اندر ساتھ, اور یہی نہیں صرف روزے کے اندر ساتھ, فرمایا محشر میں بھی اسی طرح ساتھ اٹھیں گے. اور صرف محشر میں نہیں, فرمایا حوض کوثر پر ساری امت پیاسی ہوگی میرے ہاتھ سے جام کوثر لینے کے لیے. فرمایا میں نے ایک طرف ابو بکر کو بٹھایا ہوگا, دوسری طرف عمر کو بٹھایا ہوگا رضی اللہ عنہ. اور صرف یہی نہیں, فرمایا ابو بکر عمر سیدہ قہور اہل الجنہ, میری امت کے جو لوگ بڑھاپے میں جن کو موت آ رہی ہے, حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد, فرمایا میری امت نہیں بلکہ فرمایا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی امت میں جو لوگ بڑی عمر میں وفات پا چکے ہیں, انہیں مبارک ہو کہ وہ ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. وہ جوان تو ہو جائیں گے, اللہ انہیں جوانی دے دیں گے, لیکن سرداری ان کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو شرف حاصل ہوگا تا قیام زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی. یہ سرداری کوئی 2-4 دن کی نہیں, یہ امیری, یہ عمارت کوئی 2-4 دن کی نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے سرداری ہوگی. اور یہ فخر ہوگا جس کو ان کی سرداری مل جائے اور ان کی عمارت مل جائے, بہت بڑا خوش نصیب ہوگا وہ جنت. تو یہ لوگ وہاں بھی جنت میں بھی ان برگزیدہ لوگوں کے, عمر رسیدہ لوگوں کے عین جوانی کی حالت میں ان کو جوانی تو دے دی جائے گی, لیکن ان کے سردار یہ حضرات شیخین ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم, روایت میں آتا ہے آپ نے اللہ سے عمر کو مانگا تھا, آپ نے ہاتھ اٹھا کر, اور بعض روایت میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے عمر کو مانگا. اور عمر کا اسلام لانا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر اسلام بڑھتا ہی گیا, اسلام چڑھتا ہی گیا, اسلام غالب ہوتا رہا. پہلے دار ارقم کے اندر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر چھپ کر اللہ کی عبادت ہوتی, 2 وقت کی نماز پڑھتی, جتنی تھی روایت میں آتا ہے وہ چھپ کر. بیت اللہ کے پاس بیٹھنے کی طاقت نہ تھی, ہمت نہ تھی کسی مسلمان کو, نماز پڑھنے تو دور کی بات. لیکن آپ اسلام لے کر آئے ہیں, نماز کا وقت ہوا ہے, تو گھر میں نماز کی ترتیب بنائی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا حکم ہے, نماز کا وقت, تو نماز تو بیت اللہ میں پڑھنی ہے, یہاں میں وہاں پڑھنے نہیں دیتے, آؤ پڑھتے ہیں نماز. پہلی بار اس وقت نماز بیت اللہ کے اندر پڑھی گئی, اور آپ تلوار لے کر آئے اور فرمایا جس نے اپنی بیوی بیوہ کرنی ہو, بچے یتیم کرنے ہو, آئے ہماری عبادت کے اندر خلل ڈال کر دکھائے. ابو جہل سارے بڑے بڑے کافر دیکھتے رہ گئے, پتا تھا یہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, ہمت نہ ہو کسی کے آگے آنے کی. پہلے مسلمانوں کو کوسا جاتا تھا, انہیں
سننی پڑتی تھی، کہنے کی ہمت نہ تھی. فرمایا عمر کے اسلام لانے سے ہمیں بھی ہمت آ گئی بولنے کی. ان کی اکثر باتوں کا ہم جواب دیا کرتے تھے، ان کی گالی کا ہم جواب دے دیا کرتے تھے کسی درجے میں. اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق حضرت کا اسلام لانے پر پہلی مرتبہ مسلمانوں نے تکبیر کی آواز بلند کی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد کا نعرہ لگایا. اور صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے ہیں کہ سارے صحابہ کرام ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارک کرے، عمر اسلام لے کر آئے، عمر فاروق اسلام لے کر آئے. روایت میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے پر آپ اور آپ کے صحابہ بہت خوش ہیں. آپ نے فرمایا ہاں بہت خوش. فرمایا فرشتے بھی آسمان میں خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، عمر اسلام لے کر آئے. تو کیا ہستی ہوگی جن کے اسلام پر اللہ خوش ہو، اللہ کے رسول خوش ہو، زمین والے خوش ہوں، فرش والے بھی خوش ہوں، عرش والے بھی خوش ہوں. عجیب ہی انسان، اور ایسے منصف، ایسا انصاف کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. مجال تھا، ہمت نہ تھی کہ کوئی کسی مظلوم کو نشانہ بنا ظلم کا، اور مظلوم کی حمایت اور اس کے ساتھ ہمدردی ایسی ہوتی کہ کوئی غریب اپنا وہ غریب نہ سمجھتا. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عاص، جو اکثر زندگی ان کی عمارت میں گزری ہے، بڑے درجے کے صحابی ہیں اور اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی، ان کے ایک بیٹے تھے. اس نے ایک مصری غریب آدمی کو کسی بات پر تھپڑ رسید کر دیا، تکلیف دی اس کو. آپ کو علم ہوا، اور یہ جب مارا کہا ہم بڑے لوگوں کی اولاد، ہم بڑے لوگوں کی اولاد ہے، ہم سے سمجھ کر بات کیا کرو. آ جاتی بچوں کے اندر خناسیت. تو آپ کو جب علم ہوا، آپ نے اسے عدالت میں بلوایا، والد کے ساتھ بلوایا، مصری کو بلوایا. فرمایا مجھے سننے میں آیا ہے کہ تم نے اس بندے کو تکلیف دی ہے اور اپنے آپ کو بڑا کہا، اسے غلام کا درجہ دیا ہے. فرمایا تھوڑا اس کے ہاتھ میں دو، جتنا اس نے تکلیف دی تھی اتنی تکلیف اس کو پہنچاؤ، اس کو بدلہ سزا دلواؤ. فرمایا کہ اللہ نے تو انہیں آزاد جانا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا. ایسا انصاف. ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبے کے دوران ایک صحابی، ایک عمر رسیدہ بزرگ کھڑے ہو گئے. بعض لوگ ہوتے ہیں، اور وہ تو ایسی تھے جو دل میں تھا وہ زبان پر تھا، صحابہ سچے دل کے لوگ. کہنے لگے امیر المؤمنین خطبہ ذرا روکیے، ایک اعتراض اشکال ہے مجھے آپ پر. بھائی تم نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ 2 چادروں سے بنا ہے، ہمیں ایک ایک چادر ملی، ہمارا تو کرتا نہ بنا، تمہارا کرتا کیسے بن گیا؟ تو آپ نے فوراً اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ جواب دو. بیٹا کہنے لگا ہاں ایک کرتا میرے والد کو ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، ایک چادر میری تھی، دونوں ملا کر باپ کے لیے کرتا سلوایا. یعنی اپنے لیے بھی ایک کرتا، جیسے عوام کے لیے اپنے لیے بھی. ایک مرتبہ اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے، اور خطبے کے دوران آپ نے فرمایا میرے اوپر لازم ہے میں خود بھی اللہ کے احکام کی اتباع کروں اور تمہیں بھی اس کے مطابق چلاؤں. اگر کبھی تم دیکھو میں رائے حق سے ہٹ گیا تو میں پورا حق ہے میرے خلاف کھڑے ہونے کا. آپ یہ کہہ رہے تھے، ایک بزرگ کھڑے ہوئے، لاٹھی ہاتھ میں دی. فرمایا عمر امیر المؤمنین معاف رکھنا، اگر تم رائے حق سے ہٹے اس سے علاج ہوگا تمہارا. جس سے روم اور ایران ڈرتے تھے، اور ایک بزرگ شخص جو ہے اسے یہ لاٹھی لا کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ علاج ہے پھر تمہارا. فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. آج کوئی کہہ دے تو گئے گردن کٹ گئی اس کی، سر قلم. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر کی رعایا میں ایسے لوگ رکھے جو عمر کو سیدھا کر سکتے. عجیب ہی انسان تھی، عجیب. ایک مرتبہ مدینے کے اندر گھی مہنگا ہو گیا اور غریبوں کے لیے گھی خریدنا مشکل ہو گیا، گھی کی قلت ہوئی. آپ نے اپنے اوپر گھی کو حرام کر دیا. جب تک مدینے کے غریب کے گھر میں گھی نہیں آئے گا عمر پر گھی والا سالن کھانا حرام. ایسے عجیب انسان، ایسے ہی تھوڑی نا اللہ نے ان کو مقام دیا. آج 1400 سال بعد انہوں نے جو کھدائی کی ہے، 1400 سال 1300 سال پہلے نقوش ملے ہیں،
اور اس میں وہ کتبے ملے ہیں، پتھر ملے جن پر لکھا ہوا ہے. یہ بہت چل رہا ہے آج کل نیٹ پر، میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے بار بار کہ چاہے لوگ جو کچھ کہے لیکن تاریخ اچھے لوگوں کو یاد رکھتی ہے، تاریخ دکھاتی ہے نہیں یہ لوگ ایسے نہیں تھے جو لوگ بکواس کرتے، یہ ایسے لوگ تھے جو ماننے والے، حق ماننے والے زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں وہی سچ ہے. تاریخ جھوٹی ہے، سچ اور حق یہ ہے، یہ حقائق ہے، یہ نشانیاں ہیں ان کی صداقت کی، حقانیت کی، امانت کی، دیانت کی. لکھا ہوا اللہ والی عمر بن الخطاب، بعض تحقیق کے مطابق خود انہوں نے لکھوا ہے کہ اللہ دنیا آخرت میں عمر بن خطاب کا کارساز اور دوست ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم سمجھتے ہیں حق تو یہی ہے، سچ تو یہی ہے کہ وہ کیسے لوگ اللہ، اب دیکھیں نا جسے اللہ اپنے پیارے نبی کے قدموں میں جگہ دے رہے ہیں، اب اندازہ کر ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، اللہ کے ہاں کیسے مقبول بندے ہوں گے وہ. ہم اور آپ اللہ ایمان کے ساتھ موت دے دے پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جو آج بھی جنت میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جس حصے میں ممبر اور گھر سے جو مقام ہے، جگہ ہے، فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا اللہ نے جنت سے اتارا ہے، یہ جنت میں جائے گا. تو وہ تو آج بھی جنت میں. ایک محرم کو ان کی شہادت ہوئی، اور شہادت ابو لولو فیروز نامی مجوسی تھا اس کے ہاتھ سے ہوئی، اور وہ بار بڑے سخت تھے، بچنے کی امید نہ تھی، خون کافی نکل چکا تھا کافی جگہوں سے، رگوں سے، تو کافی دوا دارو ہو رہی تھی. لیکن آپ نے جب دیکھا لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ دوا کا وقت نہیں، یہ دعا کا وقت، میرے لیے دعا کرو، اللہ سے میرے اللہ سے دعا کر لو، دعا کا وقت. اور آپ نے فرمایا میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، یا اللہ موت بھی شہادت کی دے اور جگہ بھی مدینہ دے. فرمایا کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا عمر مانگتا تو اللہ سے شہادت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اور مانگتا بھی جنت مدینہ مانگتا ہے، اللہ کے رسول کے قدم مانگتا ہے. دل میں یہ خیال آتا تھا لیکن پھر سوچتا تھا اللہ کر سکتا ہے. فرمایا اللہ کا شکر، اللہ نے دونوں باتیں میری قبول کر دی. اللہ نے شہادت بھی دے دی، مجوسی کے ہاتھ سے شہید ہوئے، اور اللہ نے اپنے پیارے نبی کے قدموں میں مدفون فرمایا. آپ نے زندگی میں فرما دیا تھا. ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور اب تک تو حیات ہے، دونوں حضرات حیات، آپ نے دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ لیا ہوا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ لیا ہوا، اور آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح ہم اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ، میرے بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ. اللہ کا شکر ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں مبارک شخصوں کی محبت عطا فرمائی. یہ عین ایمان ہے، یہ دخول جنت کے لیے شرط اول ہے. صحابہ کرام کی محبت دخول جنت کے لیے شرط اول ہے. صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت، مجھ سے محبت، میرے صحابہ سے نفرت، مجھ سے نفرت. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا. اللہ سے ہم ایمان مانگتے ہیں، اللہ سے ہم ان پیارے لوگوں کی معیت مانگتے ہیں قیامت کے دن، اور دنیا میں اللہ تعالی ہمیں ان سچے لوگوں کی اتباع نصیب فرمائے، تابعداری نصیب فرمائے. وہ برنارڈ شاہ کوئی گزرا تھا، اس نے تاریخ پڑھی، پرانے زمانے کا گزرا ہے، اس نے کہا کہ اسلامی تاریخ میں یہ جو ان کا امیر گزرا ہے عمر، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے دیکھا، اگر اس جیسا ایک اور عمر اسلام کو ملتا ساری دنیا پر اسلام ہو. تو ایسے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچے لوگوں کی صحیح پیروی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.